آئیے اب حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے چوتھے اہم کمانڈر، شیر بیش اہل سنت کے شہزادے، فاتح دیوبندیت حضرت مولانا ادریس رضا خان قادری رضوی حشمتی مدظ اللہ العلی کا خطاب سماعت فرمائے، جس میں آپ نے دعوت اسلامی سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بہت متاثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ غالباً سن 1973 یا 74 میں بمبئی آنا ہوا، حضور مشاہد ملت کی ہمراہ رکابی میں علیہ رحمت و رضوان، اور وہ دن اور آج کی گھڑی ہے۔ میں کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا، آپ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے۔ 2 دن کی زندگانی ہے۔ الحمدللہ کوئی سیٹیا بمبئی کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ میرا کمرہ بنوا دو، میں نے کبھی کہا ہو کہ میرا روم بنوا دو۔ جب بھی کہا تو یہی کہا، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ کبھی میں نے تمہارے سامنے رقم کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، جب بھی ہاتھ پھیلایا تو تمہاری دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا کہ مولا یہ سیدھے سادے ہیں، انہیں عقل سلیم عطا فرما دے، انہیں دوست اور دشمن کے سمجھنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ الحمدللہ 1368 18 ربیع النور بدھ کے دن اللہ نے اپنے محبوب کے مقدس مہینے میں مجھے اس خاکدان گیتی میں اتارا۔ 1368 بدھ کا دن 18 ربیع النور، اور جب سے ہوش سنبھالا تا دم کتنے لوگوں نے خریدنے کی کوشش کری، مگر میں نے یہی کہا کہ تمہارا مال نہیں چاہیے ہے، بریلی والے سرکار کی بھیک چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نہ۔ ہمارا کام عرض کرنا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ رات بھر جلسہ سنا اور صبح جا کے وہابی کے ساتھ چائے پی، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہائے بپا گیا، ہائے چچا گیا، ہائے ماموں گیا، مگر فرمایا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے وہی جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالی فرشتے بھیجتا ہے جو مردے کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، اور ادھر حضرت ملک الموت گھسیٹتے گھسیٹتے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر گھسیٹتے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا ایک جھٹکا 70 تلواروں کے زخم کے برابر ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا بھنگار کا دھندا کرنے والا ہے، بمبئی کا سیٹیا ہے، یا فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا ہے۔ دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ عاشق رسول ہے یا نہیں۔ اب سنو، سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے پکڑے نہ ہوں تو جس طریقے سے مرغ کاٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے پورے گھر میں تڑپتا ہے، ایسے ہی مردہ پورے گھر میں تڑپے مگر فرشتے پکڑے ہوتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ پکڑے رہتے۔ مگر اللہ کے حبیب سن لو، اے بمبئی کے مسلمانوں، بھنگار کا دھندا کرنے والوں، حاجی صاحب کے نام سے یاد ہونے والوں، سیٹھ صاحب کہہ کے اپنا ذہن خراب کرنے والوں، سن لو، آقا فرماتے ہیں میرے عاشق کی روح
ایسی نکالی جائے گی جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں چھاتی جدا کر لیتی ہے اور بچہ سوتا کا سوتا رہ جاتا ہے۔ سنو، یہ ہے پیلی بھی شریف۔ اللہ اللہ، 1337 ہجری کا واقعہ۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو۔ امام اہل سنت، معید دین و ملت، آقائے نعمت، میرے سرکار، میرے آقا، تمہارے آقا، سب سنیوں کے آقا۔ بریلی شریف رونق افروز ہے۔ بیلو والے چوراہے کا کملے کے چوراہے پہ کرگہنا بلڈنگ میں سرکار کا قیام ہے۔ سن لو خوب اچھی طرح سے، کون سی پھر مت کہنا کہ ادریس رضا نے بتایا نہ تھا، سمجھایا نہ تھا۔ کرگہنا بلڈنگ میں میرے آقائے نعمت کا قیام ہے۔ حضرت کے ایک مرید ہیں ماسٹر فراست اللہ صاحب، انہیں معلوم ہوا میرا پیر آیا ہے۔ اللہ اللہ، تو وہ گئے، اور جو آنے کے بعد انہوں نے اپنے دوست سے کہا چلو میرا پیر آیا ہے، ملاقات کر لو۔ تو اس نے کہا رے جاؤ تم ملو، میں نہیں ملتا، یہ وہابی یہ وہاں بڑی سختی ہے، ادھر دور، وہی کافر، وہ مرتد، یہ میں کیا کہہ رہے ہو، ذرا چلو تو۔ بولے نا میں نہیں ملتا ایسے پیر سے، تمہیں تمہارا پیر مبارک۔ بہت سمجھایا ماسٹر فراست اللہ صاحب نے، کہا آج سے ہماری تمہاری دوستی کا، بولے یاری رہے نہ رہے بھیا میں نہیں جاؤں گا، تمہارا پیر تمہیں مبارک۔ سنو، ماسٹر فراست اللہ صاحب پہنچے، اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں دست بوسی ہوئی، قدم بوسی ہوئی، آنکھوں میں کچھ آنسو تھے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، ہر مشکل آسان ہو جاتی، ہر مشکل آسان ہو جاتی۔ حضرت سرکار محدث صورتی بھی حاضر، دن میں قیام رہا، اور اس کے بعد شام میں میرے سرکار بریلی شریف تشریف لے گئے۔ سن لو، پھر مت کہنا کون ذات ہے، ایسا نہ ہو گڈھے میں چلے جاؤ۔ بریلی شریف چلے گئے، رات میں سوتے ہیں، یہ سوتے ہیں ماسٹر فراست اللہ کے دوست، تو دیکھا ایک مجمع کثیر ہے، ایک محل ہے عالی شان، اور صحابہ کی فوج جا رہی۔ پوچھا کہاں؟ کہا اللہ کے حبیب جلوہ گر، اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں، ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ماسٹر فراست اللہ کے دوست عبداللہ یہ جیسے ہی چلے، فوراً ہی اس نے نکال کے باہر کر دیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا گستاخ، یہاں تیرے لیے کوئی گنجائش۔ کہاں جا رہا؟ اتنا سننا تھا، جیسے ہی ڈھکیلا، آنکھ کھل گئی تو دیکھا نہ وہ محل ہے نہ وہ محفل ہے۔ اللہ اللہ، جلدی اٹھے، وضو کیا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، ماسٹر فراست اللہ صاحب کو لے کے پہنچے، اور اس کے بعد ان کے قدم پکڑ لیے کہ خدا را مجھے معاف کر دو، جلدی سے اپنے پیر کے پاس لے چلو۔ کیوں، کیا بات؟ کہا جو ان کا نہیں ہے وہ سرکار سبحان اللہ، آقا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور جب سرکار کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تو نہ دنیا میں کوئی جگہ ہے نہ آخرت میں کوئی جگہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد بس سے بریلی شریف پہنچے، ادھر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے مہمان آ رہے، میرے مہمان آ رہے، ناشتہ تیار کرو۔ ادھر ناشتہ تیار ہوا، جیسے ہی ماسٹر فراست اللہ صاحب ان کو لے کے پہنچے، انہوں نے فوراً قدموں پہ سر رکھ دیا۔ حضور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کی یہ شان ہے، ارے جو آپ کا ماننے والا ہے وہی بارگاہ مصطفیٰ میں جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ حضور مشاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا سن لو، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، فرمایا میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر اعلی حضرت سرکار سے کجی آئی اس کا ایمان چلا گیا۔
माज़ अल्लाह उसका ईमान चला गया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, ईमान बचाओ दुनिया दो रोजा है। कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर तेरा, न घर मेरा न घर तेरा, चुड़िया रंग बसेरा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हजरते ताजुश्शरिया के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। यही मैंने कल भी बयान किया था, ये गुलशने बगदाद, मरलई कलां, हजारीबाग हजरत तशरीफ ले गए। इतना बड़ा मजमा था, इतना बड़ा मजमा था कि लोगों ने बताया कि इंदिरा गांधी आई थी तब भी ऐसा मजमा था नहीं। और उसके बाद एक पंडित दौड़ता हुआ आया और भीड़ को हटाया, कहा मुझे हजरत तक पहुंचा दो। लोगों ने बमुश्किल तमाम कोशिश करके ताजुश्शरिया तक पहुंचाया तो वो कदमों पे गिर गया। हजरत ने क्या कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात? कहा हुजूर जल्दी से कलमा पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया पढ़ लीजो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मदरसा गुलशने बगदाद मल्लई कला। लोगों ने पूछा क्या बात है, तो वो पंडित ने कहा जब हिंदुस्तान के आका के उम्मती के हुस्न का ये आलम है तो मदीने वाले आका के हुस्न का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर। लिहाजा जो ताजुश्शरिया का फरमान वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चे जानशीन है आला हजरत सरकार के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अलमबरदार हैं मसलके आला हजरत के। हमें उन्हीं के पीछे चलना है, इसी में हमारी दुनिया की भी भलाई है और इसी में हमारी आखिरत की भी भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर एक तोतों से भी बचाए और सफेद तोतों से भी बचाए, बस बरेली वाले आका का वफादार बनाए। यही असल है, यही कुल है, यही तमाम है। बात आ गई है, आज ये वारिसे पाक का जश्न मुबारक है। कहने वाला कहता है 25 सफर आई तो आला हजरत का जश्न मना रहे हैं, ये कहना चाहिए 6 रजब आई गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल आई सरकार का जश्न मना रहे हैं। वो जालिम कहता है ये शिर्क है, ये बिदत है। हमने पूछा है इस्लाम तू बता, क्या इस्लाम यादों को जिंदगी देने आया है या यादों को शिर्क व बिदत बताने आया है? अल्लाह अल्लाह, तो इस्लाम के उसूल ने बताया। देखो अल्लाह अल्लाह, एक जमाने से तमन्ना थी हरम होगा अपना सजदा होगा, हरम होगा अपना कयाम होगा, हरम होगा अपना रुकू होगा, हरम होगा अपना सुजूद होगा। मगर जैसे ही मक्का मुअज़्ज़मा हाजिरी हुई और 7 चक्कर तवाफ किया, फौरन ऐलान हो गया कुरान मुक़द्दस का, वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहिम मुसल्ला। अब मकामे इब्राहिम पर चले जाओ, वहां 2 रकत नमाज वाजिबुत तवाफ अदा करो। परवरदिगारे आलम, हम तो तमन्ना लेके आए थे हरम होगा अपना कयाम होगा, हरम होगा अपना रुकू होगा, हरम होगा अपना सजदा होगा, हरम होगा अपना तशहुद होगा, हरम होगा अपनी नमाज होगी। तूने मकामे इब्राहिम पर हमको भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, सुन लीजिए गैरुल्लाह गैरुल्लाह कहने वालों, अरे ये तो एक पत्थर है, और कौन सा पत्थर है जिस पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम का नक्शे पा है। रब ने वहां भेज दिया हरम से, अब कयाम यहाँ करो, नमाज यहाँ पढ़ो, दुआ यहाँ मांगो। मालिक मौला माजरा क्या है? रब की मशीयत ने जवाब दिया। इस्लाम यादों को मिटने नहीं आया, इस्लाम यादों को जिंदगी देने आया है, इस्लाम यादों को आबरू देने आया है, इस्लाम यादों को हयात बख्शने आया है। जब तुम मकामे इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ोगे, मेरे प्यारे इब्राहिम की याद तुमको आ जाएगी। सुभान, पता चला इस्लाम यादों को मिटने नहीं आया, इस्लाम यादों को जिंदगी देने आया है। और आगे चलो, अल्लाह अल्लाह, ये हजरत हाजरा है, कभी सफा पे दौड़ रही है, कभी मरवा पे दौड़ रही है। जहां तक शहजादा नजर आता है वहां तक आहिस्ता चलती है, और जहां शहजादा नजरों से ओझल हो जाता है वहां तेज दौड़ रही है। अब जब हम हज करने के लिए गए, मौलिम ने कहा आप सफा मरवा पे दौड़ो। हमने कहा मौलिम साहब क्या है, हम तो फरीज़े हज अदा करने आए हैं,
پہاڑی پہ دوڑنا تھا تو ہندوستان میں ہمالیہ پہاڑی بہت بڑی ہے، وہاں دوڑ لیے ہوتے، یہاں دوڑ لگائی جا رہی ہے پہاڑی پر، ہمارا بیٹا پیاسا نہیں ہے، ہمارا پوتا پیاسا نہیں ہے، ہمارا نواسا پیاسا نہیں ہے، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلم نے کہا نادان، تجھ کو معلوم نہیں ہے اسلام یادوں کو میٹنے نہیں آیا، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو آبرو دینے آیا ہے، اسلام یادوں کو حیات بخشنے آیا ہے۔ جب تم صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ گے اللہ کی پیاری بندی حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، ادھر تمہارا حج بھی ہوتا رہے گا اور ادھر اللہ کے پیارے بندوں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ پتہ چلا اسلام یادوں کو میٹنے نہیں آیا، اسلام یادوں کو زندگی دینے آیا ہے۔ اللہ اللہ، اور آگے چلو، اللہ اللہ، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، 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 جو مانگنا ہے خدا۔ او عقل کا اندھا دیو کا بندہ، یہ قرآن مقدس ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، ادھر سے ملکہ بلقیس چلی اور جب قریب پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لا دے؟ تو جن نے عرض کیا حضور میں لا دوں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے۔ اللہ اللہ، کون سا پارا؟ ہاں پڑھ دیجئے۔ اچھا چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سبحان اللہ، زور سے کہتے حضرت، ارے ہم تو امتی ہیں، وہ تو نبی ہیں، نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تخت، مگر آپ کہہ رہے ہو اپنے امتیوں سے کہ تخت کون ہے جو لا دے؟ اللہ جن نے کہا در مفہوم آیت مقدسہ کہ دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی ہو کر امتی سے کہہ رہے ہیں، نبی ہو کر جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے۔ ذرا نبی سے بتاؤ، اللہ اللہ خدا سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ خدا سے نہیں کہا، خدا کے بندوں سے کہا۔ کون ہے جو تخت لا دے؟ آپ کے امتیوں میں ایک ولی ہے جن کا نام ہے حضرت آصف بن برخیہ۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں تخت لا دوں گا۔ اللہ سینکڑوں میل دوری میں ہے، 7 دروازوں میں بند ہے، 7 تالے لگے ہیں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ حضرت آصف بن برخیہ ارشاد فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اللہ، نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھ کھلی تو دیکھا تخت سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو اے اللہ کے پیغمبر ماجرا کیا ہے؟ آپ نبی تھے، خدا سے کہہ دیتے تخت آ جاتا، مگر آپ تو بندوں سے کہہ رہے ہو۔ ان کی پیاری روحانیت نے جواب دیا ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو یہ کہے گی جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ مگر یہ آیت کریمہ قرآن میں جب نازل ہوگی اور اللہ کے بندے دیکھیں گے کہ نبی بجائے خدا سے کہنے سے بندوں سے کہہ رہا ہے، نبی خدا کے بجائے بندوں سے کہہ رہا ہے، تو بندوں کو بدرجے آدم اللہ کے نیک بندوں سے کہنا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے۔ یاد رکھو 2 رکعت نماز پڑھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، حضرت سیدنا امام غزالی تحریر فرماتے 600 کروڑ برس عبادت کری ابلیس نے۔ کتنی؟ اتنا بڑا صوفی 600 کروڑ برس، کتنی؟ جلدی سے بولو، 600 کروڑ، دنا دن اللہ اللہ، 600 کروڑ برس عبادت کری۔ اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا۔ یہ مولانا حضرات تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اتنا بڑا مولانا اور اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا کوفی کہ 600 کروڑ برس سجدے میں سر مارا۔ جب اس کے محبوب کی سجدہ تعظیمی نہ کی تو لعنت کا توق ڈال کے باہر کر دیا۔ اللہ اللہ، میں نے پوچھا افتخار بھائی آپ کا منشی کہاں گیا؟ بولے میں نے نکال دیا۔ میں نے کہا بہت بری بات ہے، یا تو اس غریب کو رکھا نہ ہوتا، اور رکھا تھا تو پھر نکالا نہ ہوتا۔ تو افتخار بھائی بولے ہم نے جب رکھا تھا تو پتا نہ تھا، مگر جب اس نے چوری کری معلوم ہوا چور ہے تو
نکالا اور خدا تو علیم و خبیر ہے، خدا کو سب معلوم ہے. اللہ پہلے رکھا، پہلے بولو زور سے، پہلے رکھا اور عالم بنایا، صوفی بنایا، بعد میں نکال دیا. اب صوفیاء کاملین بتاتے ہیں اس میں اور جو نقطہ ہے وہ خدا جانے، اور جو راز ہے اللہ جانے، اس کی عطا سے اس کا حبیب جانے، مگر رب نے بتا دیا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم عبادت کریں گے تو جنت مل جائے گی، کوئی مولانا یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے مولانا ہو گئے، جنت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کی تعظیم کرنے والا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن وارث پاک، نعرہ تکبیر. اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، اللہ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، اللہ انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے. الحمدللہ. پولیس والوں سے پوچھو کہ بھائی لاش کو کیوں جلا دیا؟ پولیس والوں نے بتایا اس لیے جلا دیا، کوئی وارث نہ تھا، لاوارث تھا، اس لیے اس لاش کو جلا دیا. اب بھی آپ کو عقل نہ آئے گی تو کب آئے گی؟ پتا چلا جو لاوارث ہوتا ہے وہ جلا دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا وارث دیوا میں بیٹھا ہے، اعلان کر رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی تمہارا وارث ہے اور وہاں بھی تمہارا وارث ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. ابھی آپ نے دیکھا عام کے زمانے میں کیا کرتا ہے، جب وہ بناتا ہے ڈبہ صافا کر کے، بڑا بڑا دسہری آم اوپر رکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا آم دسہری نیچے رکھتا ہے، اچھا اچھا آم اوپر رکھتا ہے، گندا گندا آم نیچے رکھتا ہے، بڑا بڑا آم اوپر رکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا آم نیچے رکھتا ہے، پکا پکا آم اوپر رکھتا ہے، کچا کچا آم نیچے رکھتا ہے، ڈبہ سجا کے لے جاتا ہے. اب آپ کہو کہ پکا پکا لوں گا، کچا نہ لوں گا، اچھا اچھا لوں گا، دگیلا نہ لوں گا، تو وہ کہے گا تمہیں معلوم نہیں یہ آڑت ہے، آڑت بکے گا تو پورا ٹوکرا بکے گا، جہاں بڑا جائے گا وہی چھوٹا جائے گا، جہاں پکا جائے گا وہی کچا جائے گا، جہاں اچھا جائے گا وہاں برا جائے گا. اے بمبئی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ آم کو یہ گوارا نہیں کہ بڑا آم چلا جائے تو چھوٹا آم رہ جائے، اچھا آم چلا جائے تو خراب آم رہ جائے. جب آم کو یہ گوارا نہیں تو میرے وارث کو کیسے گوارا ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں میرا چاہنے والا غلام رہے. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان. دو رکعت نماز پڑھ کے نبی سے کاندھا ملا رہا ہے، عقل کا اندھا، دیو کا بندہ. 600 کروڑ برس عبادت. حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے کتنے؟ زور سے بولو. 2 رکعت نماز پڑھ لی اور بایزید بستامی کا خواب دیکھنے لگے کہ اب تو ہمارا مسلح فضاؤں میں یہی وہابیت تکبر، یہی وہابیت کی پہلی کڑی ہے، یہی دیوبندیت کی پہلی کڑی ہے کہ داڑھی رکھ کر داڑھی منڈے کو اپنے سے حقیر جانا، نماز پڑھ کر بے نمازی کو اپنے سے حقیر جانا، شراب نہ پی کر شراب پینے والے کو اپنے سے ذلیل جانا. اسی کا نام تکبر ہے، اسی کا نام گھمنڈ ہے، اسی کا نام غرور ہے. معرفت کی منزل یہ ہے کہ مولا جتنے تیرے پیارے محبوب کے امتی ایمان والے ہیں، سب سے زیادہ میں گناہ گار، سب سے زیادہ میں سیاہ کار، سب سے زیادہ میں خطا کار. ارے ہم آپ کیا اٹھاؤ حضرت سیدنا پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث جب خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں تو عرض کرتے ہیں بارے الہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، کل قیامت کے دن مولا مجھے نابینا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں. اللہ اللہ، یہ غوث پاک کا ارشاد. 2 رکعت نماز پڑھی، نبی سے کاندھا ملا رہا ہے، عقل کا اندھا، دیو کا بندہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ان کے فتنوں سے ہمیں آپ کو بچائے، عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے. کہتے ہیں محبت ہے ہمیں سرکار سے، مگر ہم نے دیکھا محبت کا یہ عالم ہے. جب فہرست شادی کی بنی بولے یہ باپ کو گالی دی تھی، اسے نہیں بلانا ہے، اس نے بھیا کو گالی دی تھی، اس کو نہیں بلانا ہے، اس نے چچا کی توہین کی تھی، اس کو نہیں بلانا. بیٹا اس روز پتا چلے گا جب تم قبرستان جاؤ گے.
किसी मौलाना से पूछने मत फतवा नहीं गए, मुफ्ती बशीर साहब जरा बताइए मेरे बाप को गाली दी है, शादी में बुलाऊं कि ना बुलाऊं, मेरी माँ की तौहीन की है, शादी में बुलाऊं ना बुलाऊं, मेरे मामू की तौहीन की है, शादी में बुलाऊं कि ना बुलाऊं, 10,000 रुपया ले लिया है अभी तक दिया नहीं, कम बखत ने, इतना बड़ा डकैत है, शादी में बुलाऊं ना बुलाऊं, नहीं बुलाओ बुलाओ, अल्लाह नहीं बुलाओगे, बुलाओगे नहीं, क्यों? इसलिए कि तुम्हें बाप से मोहब्बत है, बाप के दुश्मन का नाम काट दिया, तुम्हें भाई से मोहब्बत है, भाई के दुश्मन का नाम काट दिया, तुम्हें मामू से मोहब्बत है, मामू के दुश्मन को नाम काट दिया, तुम्हें चचा से मोहब्बत है, चचा के दुश्मन का नाम काट दिया। अगर रसूल से मोहब्बत होती तो रसूल को जो गालियां छपवा रहे हैं उनका भी नाम काट देते। सुनो, कब्र में बाप नहीं काम आएगा, अहमद मुख्तार काम आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेर हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। रात एक कर दी, दिन एक कर दिया, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न तपिश देखी, न रात देखी, न दिन देखा, न हलाल देखा, न कहना चाहिए हराम देखा। तुमने मकान बनाया, तुमने दुकान बनाई, मगर जैसे ही ये चिड़िया उड़ी, ये चिड़िया, बोलो जोर से, चिड़िया जैसे ही उड़ी, अल्लाह अल्लाह, 1 घंटा रोए, 2 घंटा रोए, ज्यादा ज्यादा 3 घंटा रोए, और उसके बाद फोन होने लगा, क्या हुआ? बप्पा का इंतकाल हुआ, क्या हुआ? चचा का इंतकाल हो गया, क्या हुआ? मामू का अब उसके बाद कफन लाओ, उसके बाद गुस्ल वाले को बुलाओ। जैसे ही चिड़िया उड़ी, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। सुन लो, किससे मोहब्बत करी थी, वो कहां गया फटीदार अंधा कि रसूल के दुश्मन को तुमने बुलाया है? आज वो तुम्हारे कफन उतारने को तैयार नहीं। बांगी को बुलाओ, मस्जिद के बांगी, उनने आया, उल्टा सीधा कपड़ा काटा, उल्टा सीधा पानी, क्योंकि बांगी को तो रोजाना नहलाना है, वो कहां तक रोएगा। हुक्म शरीयत ये है, अगर बाप का जनाजा है तो बेटा गुस्ल दे, अगर भाई का जनाजा है तो दूसरा भाई गुस्ल दे, मामू का जनाजा है भांजा गुस्ल दे, चचा का जनाजा है भतीजा गुस्ल दे, मगर तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी, चुड़िया उड़ी, बोले बुलाओ बांगी को। हाथ नहीं लगाते, घर वाले हाथ नहीं लगाते। अरे किसकी मोहब्बत पे मर रहा है, किसके मोहब्बत पे तू दम भर रहा? सबने साथ छोड़ दिया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा हुई, और उसके बाद जब जनाजा चला, आपकी नजर गई बाप की तरफ, ऐ मेरा प्यारा बाप जरा चल कब्रिस्तान में मेरे साथ लेट जा। बाप ने कहा, बेटा अगर किसी का बाप लेटा होता मैं जरूर लेट जाता, तू बेवकूफ था। अल्लाह नजर गई भाई की तरफ, ऐ मेरा प्यारा भाई जरा कब्र में लेट जा 1 रात के लिए। तो भाई ने कहा, बेटा भाई तू बेवकूफ था, अगर किसी का भाई लेटा होता तो मैं लेट जाता। नजर गई माँ की तरफ, ऐ मेरी प्यारी माँ, तू कहती थी मेरा नूरे नजर है, मेरा लगते जिगर है, मेरा शहजादा है, ऐ मेरी प्यारी माँ 1 रात लेट जा। माँ ने कहा, तू बेवकूफ था, अगर किसी की माँ लेटी होती मैं जरूर लेट जाती। नजर गई बीवी की तरफ जो सरहाने खड़ी रो रही थी, मौला मुझे मौत दे दे, मेरे शौहर को जिंदगी दे दे, ऐ मेरी शरीके सफर बीवी जरा 1 रात मेरे साथ लेट जा। बीवी ने कहा, मैंने चूड़ियां तोड़ के तुझसे रिश्ता तोड़ लिया, इद्दत करके दूसरा निकाह करूंगी, तुम किसका? अब आंखें खुली, न भाई का पता है, न बाप का पता है, न मामू का पता है, न चचा का पता है, न खालू, कोई नहीं। उतारा कब्र में, तख्ते लगाए, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मनो मिट्टी में डाला, फातिहा पढ़ी, सलाम पढ़ा, और उसके बाद बहुत से तो मिट्टी भी नहीं देते, सब चले आए। और जैसे ही चले आए तो 2 फरिश्ते आए जिनका नाम मुनकर और नकीर है। जैसे ही दाखिल हुए, अल्लाह अल्लाह, और उन्होंने जिंदा किया, रूह डाली, तो क्या देखा? न बाप का पता है, न माँ का पता है,
न भाई का पता है, न चचा का पता है, न मामू का पता, कोई नहीं है। सवालात की बौछार है। अचानक क्या देखा, दरे रहमत खुला, अहमद मुख्तार आ गए, सैयदुल अबरार आ गए, आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सर। ऐ उम्मती क्यों घबरा रहा है? वो तेरा बाप था जिसने साथ छोड़ा, वो तेरी माँ थी जिसने साथ छोड़ा, वो तेरा भाई था जिसने साथ छोड़ा, वो तेरा चचा था जिसने साथ छोड़ा, ये तेरा रसूल है, खुदा की बारगाह से इजाजत लेके आया है, यहाँ भी तुझे बचाएगा और वहाँ भी तुझे बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा सुले कुल्ली मौलवी तो खास तौर से बयान करते हैं, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। अरे मुझे ये बता, कमबख्त महशर पहले है कि कब्र पहले है? कब्र पहले है कि महशर? अब कल्याण तक का टिकट नहीं है, लखनऊ की बात कर रहा है। पहले कल्याण के टिकट का इंतजाम कर, बाद में लखनऊ का इंतजाम करना। कल्याण तक के पैसे नहीं, हशर की बात कर रहा है, पहले कब्र की बात कर। आका फरमाती, अगर तुम्हारा खात्मा ईमान पर हुआ तो कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुम्हारा खात्मा कुफ्र पर हुआ तो कब्र जहन्नम की खाड़ियों में से एक खाड़ी है। हजरत सैयदना बाइज़ बुस्तामी सैयद ताइफा जा रहे हैं, बूढ़ी बैठी है, उसने पूछा, हजरत ये बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बैल की दुम अच्छी है? मेरे सरकार ने फरमाया, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हजरत का विसाल हुआ, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा हुई, उसके बाद सरकार का जनाजा चला, इत्तेफाक से उसी गली से गुजरा, वो बड़ी भी बैठी थी, पूछा किसका जनाजा है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, सैयद ताइफा का जनाजा है, अल्लाह के प्यारे वली का जनाजा है, हजरत बाइज़ बुस्तामी का जनाजा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। बड़ी भी ने कहा, हजरत आपने कहा था इंशाअल्लाह जवाब देंगे और कब्रिस्तान जा रहे हैं, कौन जवाब देगा? इतना जुमला सुनना था। सैयद ताइफा सरकार बाइज़ बुस्तामी अली रहमत और रिज़वान अपने जनाजे पे से उठ के बैठ जाते हैं। फरमाया, तुमने यही तो पूछा था कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या मेरी बैल की दुम अच्छी है? अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना होता तो मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हुआ, मेरी दाढ़ी अच्छी है, इसलिए कि जिसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा वो कुल का कुल जहन्नम में जाएगा, और जिसका खात्मा ईमान पर होगा वो कुल का कुल जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान पे खात्मे की मंजिल। अल्लाह तबारक व तआला इश्क रसूल में हम सबको जिंदगी अता फरमाए, इश्क रसूल में हमें प्यारी मौत अता फरमाए। और आगे चलो, अल्लाह अल्लाह बोले शुरू से लेके आखिर तक, ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। ना आप दाढ़ी पे बोले, ना आप नमाज पे बोले। मैंने कहा ये बताओ, अगर डंडा सर पे मारा जाएगा तो क्या बचाया जाएगा? बोले सर बचाया जाएगा। मैंने कहा डंडा पैर पे मारा जाए तो क्या बचाया जाएगा? बोले पैर बचाया जाएगा। मैंने कहा पता चला, हमला जहां होगा हिफाजत वहां की जाएगी, हमला जहां होगा हिफाजत वहां की जाए। अगर मैं सर पे डंडा मारूं तुम पैर बचाओ तो क्या होगा? बोले पैर सर फट जाएगा और हम मर जाएंगे। मैंने कहा पता चला, हिफाजत वहीं की जाएगी जहां हमला हो। तुमने हमारी दाढ़ी पे हमला नहीं किया, तुमने हमारी नमाज पे हमला नहीं किया, तुमने हमारे रोजे पे हमला नहीं किया, तुमने हमारे हज पर हमला नहीं किया, तुमने हमारी ज़कात पर हमला नहीं किया, तुमने इश्क रसूल पर हमला किया। और जब इश्क रसूल पर हमला किया तो बरेली वाले सरकार उठे और अपने गुलामों को बुलाया और फरमाया, जाओ चले जाओ, जान चली जाए परवाह न करना, तुम्हारे बच्चे यतीम हो परवाह न करना, जान चली जाए परवाह न करना, आका के उम्मतियों का ईमान न जाने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हमें जब आधा घंटा मिलता है तो हम यही कहते हैं, अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ। भले आधी रोटी खाओ, अपना ईमान बचाओ, भले भूखे सो जाओ, अपना ईमान बचाओ, बचाओ। अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी महबूब की। इधर आ बेटा, इधर आओ जल्दी से। क्या नाम है? जल्दी आजा। क्या नाम? अताउल हशमत। खड़ा हो जा, खड़ा हो। ये देखो कौन है, क्या नाम है? अताउल हशमत। कौन है? मुसलमान। कौन है? बोले इस पे नमाज फर्ज है, इस पे रोजा फर्ज है, इसकी दाढ़ी है, मगर मुसलमान। अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? यानी इश्क रसूल लेकर आया है,
یہ نہیں کہ یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، خدا کی بارگاہ سے عشق رسول لے کر آیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رب نے بتا دیا عشق رسول لے کے یہاں سے چلے جاؤ، اعمال دنیا میں سجا لے۔ میں نے کہا مجھ سے کہہ رہے ہو داڑھی پہ نہیں بولے؟ بے شک داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی رکھنا حضرت، داڑھی رکھنا زور سے بولیے واجب ہے۔ داڑھی نہ رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ ہم سے کہہ رہے ہو داڑھی پہ نہیں بولے، داڑھی پہ نہیں بولے، داڑھی پہ نہیں بولے۔ میں نے کہا یہ جب آیا عطاء الحشمت بچہ سلمہ ربہ حفظہ اینا مکان، جب دنیا میں آیا تو داڑھی کے بال لے کے نہیں آیا، داڑھی کے بال سر کے بال لے کے آیا، سر کے بال۔ یہ واجب نہیں، یہ واجب اللہ تعالی چاہتا تو یہاں بال نہ ہوتے، یہاں بال ہوتے۔ کیا مطلب؟ رب کی مشیت نے بتا دیا اے میرے محبوب کے امتی عشق رسول یہاں سے لے جا، اعمال دنیا میں جا کے سجا لے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت مولائے کائنات کا قول المشفول شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا تمہارے تین دشمن۔ کئے دشمن؟ بولو زور سے، کئے دشمن؟ تین۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں ایک وہ جو تمہارا دشمن، اور ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن، وہ بھی تمہارا دشمن۔ اگر دوستی ڈالڈا نہیں ہے تو، مطلب کی دوستی نہیں ہے تو فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن اور دوسرا وہ جو تمہارے دوست کا دشمن۔ فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو وہ بھی تمہارا۔ فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن، ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن۔ فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو وہ بھی تمہارا دشمن۔ فرمایا خدا کے تین دشمن۔ فرمایا ایک وہ جو مشرک ہے خدا کا دشمن، اور ایک وہ وہابی دیوبندی ہے جو محبوب خدا کا دشمن، اور تیسرا وہ جو ان دونوں کا دوست ہے وہ بھی خدا و رسول کا دشمن ہے۔ اب ذرا آپ گریبان میں رات میں لیٹ کے چارپائی پہ سوچئے گا کہ آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ کا یارانہ کس سے ہے، آپ کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو، آپ کس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ اگر بمبئی کا ایس پی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ایس پی کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، بمبئی کا کمشنر کسی کو مارنے کا آرڈر دے دے، جہاں ملے فوراً گولی مار دو، جہاں ملے فوراً گولی مار دو۔ بولو مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا آپ اس کے ساتھ چائے پیو گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ کیا اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ کیا اس کے گھر نہیں بھائی، کمشنر صاحب نے اس کو آدیش کر دیا ہے جہاں مل جائے سوٹ کر دیا جائے، جہاں مل جائے گولی مار دی جائے۔ آپ اس کے ساتھ چائے نہیں پیتے، آپ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اگر اس نے بلایا بھی بولے اچھا بھی آیا، گئے تو غائب ہو گئے، لوٹ کے نہیں آئے، اس لیے کہ کمشنر نے ان کو مارنے کا آدیش دیا ہے۔ ارے دور فاروقی نہیں ہے، اگر دور فاروقی ہوتا تو آج ایک وہابی زندہ نہیں بچتا، ایک وہابی زندہ۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا مرتد کی توبہ ان اللہ ہے، مگر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ نہ مندروں کو توڑا جائے گا، نہ ہندوؤں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں سے بولا جائے گا، نہ عورتوں سے بولا جائے گا، مگر جتنے وہابی دیوبندی ہیں سب کی گردن مار دی جائے گی۔ خدا و رسول نے جسے مارنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ خدا و رسول نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ خدا و رسول نے کی شریعت نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا حضور یہ آپ کی بکریوں نے شیر سے کب دوستی کر لی ہے؟ شیر بھی گھاٹ پہ پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے، بکری کی غذا شیر ہے، شیر بکری کو نہیں کھا رہا ہے،
شیر نے بکری سے کب سے دوستی کر لی؟ حضرت سیدنا رائبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول سے دوستی کر لی، شیر نے میری بکریوں سے دوستی کر لی۔ ارے میاں وہ ہمارا رب ہے، سنو او شاکر سنو، او سنی دعوت اسلامی والا شاکر سن، او مولی ظہیر ٹکونے پھٹنے والا سن، حشمت علی کا پوت بول رہا ہے، یہ سنیت تیرے باپ کی نہیں، تیرے گھر میں بھی اگر سنیت ہے تو رضا کے شیر کی دین ہے۔ بدر سے کے اندر مناظرہ ہوا، میرے باپ 2 سال مقدمہ لڑا اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا۔ یہ سنیت ظہیر تیرے باپ کی دین نہیں، شاکر تیرے باپ کی دین نہیں، مفتی بشیر یا سراج ملت کا جہاں پسینہ گرے گا حشمت علی کے خاندان کا وہاں خون گرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اعلی حضرت، جشن وارث پاک، فیضان شیر سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے ہمیں ایمان نہیں دیا، ہمیں ایمان بریلی والے اعلی حضرت سے ملا، سبحان اللہ، ہمیں ایمان اعلی حضرت سرکار سے ملا۔ اگر ان کی نالے پاک پہ ہماری اولاد اپنی جان بھی قربان کر دے، قسم خدا کی ان کی غلامی کا حق نہیں ادا۔ اللہ انہی کی محبت میں فیض آباد میں مقدمہ چل رہا ہے، وکیل سن، ظہیر سن، اپنے گھر کی خبر لے، یہ سن 47 ہے، 1947 ظہیر، اور اس کے بعد حضرت پہنچے فیض آباد جہاں کا یہ رہنے والا ظہیر، اللہ اللہ سن، تو اس نے کہا وکیل کون؟ حضور شیر بے شیر سنت سے۔ تو حضرت نے فرمایا بے وفا شاہجہان پوری کو بلا لو، عبد الشکور کو بلا لو پاٹا نالے سے۔ تو مجسٹریٹ بولا مولانا وکیل تو ایسا رکھا جاتا جو بکے نہ، اور آپ دشمن کو وکیل بنا رہے، دشمن کو وکیل بنا رہے ہو۔ وہ رضا کا شیر فرمانے لگے مجسٹریٹ صاحب بلانا تمہارا کام ہے، گواہی دلانا میرا۔ اللہ 2 سال مقدمہ چلا، سن 1947 میں ظہیرن بوا جہاں کی رہنے والی، ہاں سنا، ٹیلی فون پہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا شاکر صاحب، اللہ اللہ بھرا اجلاس ہے۔ بے وفا نے کہا مہابیر سنیے بات آ گئی ہے مہابیر پرشاد اگروال کی کچہری میں، مولانا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہاں کچہری میں بحث چل رہی، اچانک بے وفا شاہجہان پوری نے پوچھا مولانا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب ذرا غور کریے، مہابیر پرشاد اگروال مجسٹریٹ کے بارے میں برجستہ رضا کے شیر نے فرمایا ان کے بارے میں جو تم کہتے ہو وہی ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ تو اشرف علی تھانوی کا ہے کہ مسلمان جانتے ہو گا وہ تو نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، بڑا فرق ہے وائس میرے تیرے پینے میں، لہذا نہ ہرے کی ضرورت ہے نہ سفید کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو رضا کے جام کی ضرورت ہے۔ اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر پڑھ لو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، یہ 600 کروڑ برس والا عبادت والا مار دیا گیا۔ او دعوت اسلامی والوں کتنی عمر پاؤ گے تم؟ او سنی دعوت اسلامی والوں کتنا سجدہ کرو گے؟ یہ 600
करोड़ बरस मार दिया गया, मगर जब असहाबे कहफ चले तो पीछे कुत्ता चला, फिर रोका फिर चला, फिर रोका फिर चला। उन्होंने फरमाया तुम भूखोगे बादशाह को खबर हो जाएगी। कुत्ते ने कहा हुजूर वो गद्दार होते हैं जो अपने आका पर भूखा करते हैं, वफादार कभी अपने आका पर भूखा नहीं करते। सुभान अल्लाह। वो कितमीर कुत्ता जिसका पालना जायज नहीं है बगैर जरूरत शरैया के, नतीजा ये कि वो कुत्ता चला जिसका लुआब लग जाए तो हमारी तुम्हारी नमाज ना हो। वो कुत्ता चला जिसको घर से मार के बाहर भगा देते हो। वो कुत्ता चला जो मस्जिद में नहीं जा सकता मगर उसका तस्किरा सूरह कहफ में है। कौन सा पारा? 15वां पारा। कौन सा पारा? जल्दी से बोलो। 15वां पारा। और उसका नाम कितमीर रब ने रखा। वो कितमीर कुत्ता जन्नत में जा रहा है। मैंने पूछा है कितमीर कुत्ते, न सजदा तेरे पास, न रोजा तेरे पास, न हज तेरे पास, न ज़कात तेरे पास, न नवाफिल तेरे पास, न सुन्नतें तेरे पास, न कुर्ता तेरे पास, न टोपी तेरे पास, न पजामा तेरे पास। अरे तू तो इंसान भी नहीं है, एक नापाक जानवर है और तेरा तस्किरा कुरान में है। तेरा नाम रब ने कितमीर रखा, जन्नत का दूल्हा बना के जन्नत में भेजा जा रहा है। तेरा तस्करा कलामे पाक में है। ऐ प्यारे कतमीर कुत्ते, जरा हमें ये तो बता दे वो इबादत कौन सी थी, वो तस्बीह कौन सी थी, वो सजदा कौन सा था, वो रियाजत कौन सी थी, वो बंदगी कौन सी थी। तो जुबान हाल से कितमीर कुत्ता यही कहता नजर आ रहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने सुन रखा था मोहब्बत बहुत बड़ा सरमाया है, मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है, मोहब्बत बहुत बड़ा खजाना है। सोच रहा था कोई माशूक मिले आशिक बन जाऊं, अचानक ये असहाबे कहफ मिल गए, अल्लाह के नेक बंदे। नतीजा ये हुआ कि मैंने इनसे मोहब्बत कर ली, अल्लाह ने मुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया। जरा जोर से कह दो हाँ अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरा बंबई का भोला सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी। अब जब आला हजरत सरकार ने ये देखा तो पुकार उठे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली है। ऐ मुंबई का भोला सुन्नी, एक अल्लाह के नेक बंदों से एक कुत्ता मोहब्बत कर ले तो जन्नत का दूल्हा बना दिया जाए, कितमीर नाम रख दिया जाए। सुभान अल्लाह। न सजदा उसके पास, न रुकू उसके पास। तुमने तो अहमद मुख्तार से मोहब्बत की है, सैयदुल अबरार से मोहब्बत की है, आमना के लाल से मोहब्बत की है, अल्लाह के प्यारे हबीब से मोहब्बत की है। तुमसे जन्नत कैसे नहीं मिलेगी? तभी तो आला हज़रत पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। यही असल है, यही कुल है। प्यार कर लो बेड़ा पार कर लो। सुभान अल्लाह। जिसने भी प्यार किया इंशाअल्लाह बेड़ा उसका पार हो गया। तभी आला हजरत पुकार उठे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मगर अफसोस ये है कि बंबई की फिजा ऐसी है, अल्लाह ही जिसे चाहेगा उसको हिदायत देगा। इसीलिए रब ने फरमा दिया, मैं अपने हबीब के सदके में जिसको हिदायत दे दूं उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको मैं गुमराह कर दूं उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, उसे कोई हिदायत नहीं दे। अब सूफियाए कामलीन फरमाते हैं, मौला हिदायत तो तेरे दस्ते कुदरत में है, अल्लाह अल्लाह हिदायत तेरे दस्ते कुदरत में है। फिर ये रद्द वहाबिया करना, तक़वीतुल ईमान दिखाना, हिफ्जुल ईमान दिखाना, बराने कातिया दिखाना, लोगों को दुश्मन बनाना, लोगों की गालियां सुनना, लोगों की बुराई सुनना, माजरा क्या है? मौला दिल तो तेरे दस्ते कुदरत में है, जब चाहेगा तू फेर देगा, हिदायत हो जाएगी। मौलाना रात भर तकरीर करे और अगर अल्लाह का हुक्म ना होगा तो किसी को हिदायत नहीं मिलेगी, और मेरा रब अगर करम फरमा देगा तो एक लम्हे में हिदायत हो जाएगी। मालिक मौला जब हिदायत तेरा काम है तो ये किताबें दिखाना, ये गालियां सुनना कि मौलाना को आता क्या है, गालियां देते रहते हैं, इन्हें आता क्या है, यही खबीस मरदूद कहते, माजरा क्या है? सूफियाई कामलीन तहरीर फरमाते, एक आदमी एक काली कलूटी लड़की से मोहब्बत करता है, घर वाले कहते हैं तेरी बिरादरी की नहीं है, घर वाले कहते हैं तेरे खानदान की नहीं है। वो कहता खानदान की हो या ना हो मगर मेरी महबूबा है, निकाह होगा तो वहीं होगा, शादी होगी तो वहां होगी। बाप, घर वाले, भाई कहते हैं तुम्हें मीरास से महरूम कर दिया जाएगा। कहा यह भी गवारा है, मीरास से महरूम कर दो मगर उसका दामन इश्क न छोड़ूंगा। नतीजा के पुलिस को हवाले कर दिया जाता है, पुलिस वाले मारते जाते हैं मगर वो यही कहता जाता है जब तक जीता रहूंगा अपनी महबूब का नाम लेता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये कि पुलिस ने मार के भी देखा, घर से वीरान भी कर दिया गया,
گیا, ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا, مگر وہ یہی کہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دے, مگر میں محبوبہ کو نہیں چھوڑ سکتا. صوفیاء کاملین فرماتے ہیں ذرا غور کرو, ایک کالی کلوٹی لڑکی سے محبت کر لی تو گھر والوں کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, نہ برادری دیکھی, نہ خاندان دیکھا, نہ جائیداد دیکھی, نہ تم نے دولت دیکھی, اور تم نے تو اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو چاند کا محبوب ہے, تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو سورج کا محبوب ہے, تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو فرشتوں کا محبوب ہے, تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو رسولوں کا محبوب ہے, تم نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو خدا کا محبوب ہے. اب مولانا ذرا میدان میں آؤ, دیکھتا ہوں کس کس کو چھوڑتے ہو. رب کی مشیت یہ دیکھنا چاہتی ہے, لہذا دیوانہ پکار اٹھا, یا رسول اللہ سرکار سبحان اللہ, ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے, آپ یہ کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان. سامعین کرام, سنتوں کی تبلیغ میں محنت کرنے کے بجائے ٹی وی اور ریڈیو کو مسلمانوں کے گھروں بلکہ مسجدوں میں گھسانے کے لیے سنیوں کو آپس میں لڑانے والی پاکستانی تنظیم کو زکوٰۃ و عطیات اور قربانی کی چرم دے کر اس کے گناہ میں شریک نہ بنے, نہ ہی اس کے کسی اجتماع میں شرکت کرے.